نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے مسلمانوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو ان پر آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان موجود ہونا، حضور کا مبعوث ہونا، یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان ہے جس کو اللہ نے یاد فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا منصب نبوت ذکر فرمایا کہ وہ ہماری آیت تلاوت کرتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اور آپ کے ساتھ جتنا زیادہ رہا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تزکیہ اور تصفیہ اتنا ہی زیادہ فرمایا ہوگا۔ تو جب ایک ایسی جماعت تیار ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا کہ تم لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے، یعنی جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو کفار اور منافقین بھی اگر ایسا ہی ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں یعنی ویسا ایمان لے کر نہ آئیں جیسا کہ حضرات صحابہ کا حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے صاحب ایمان لوگوں کا ہے، اگر وہ منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام علیہم رضوان وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ایمان کو رب کائنات نے معیار قرار دیا ہے، ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان دین متین کا روشن مینارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ چونکہ دین کی خدمت اور دین کو آگے پھیلانے کا جو ایک عظیم ذمہ داری تھی وہ انہی کے کندھوں پر آنی تھی۔ اب اللہ کے نبی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، یعنی وحی آتی ہے، اللہ کے کلام کا نزول ہوتا ہے، اور نبی ہر کوئی نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام سابقہ امتوں میں آتے رہے، اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا رہا، اور وہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہے اور ظاہر اور باطن کو پاک کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے رہے، لوگوں کو ڈراتے بھی رہے اور خوشخبریاں بھی سناتے رہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلتا رہا اور صدیوں چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ یہی رہی کہ وہ انبیاء کو بھیجتا رہا لوگوں کو ان کے خدا سے ملانے کے لیے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت ختم ہونی تھی اور اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، لیکن جو لوگوں کو مخلوق خدا کو خدا سے ملانے کا جو سلسلہ ہے، مخلوق خدا کو اللہ کا تابعدار بنانے کا جو سلسلہ ہے، مخلوق خدا تک، انسانوں تک جو اللہ کے پیغامات پہنچانے کا سلسلہ ہے، تبلیغ، وعظ و نصیحت کا جو سلسلہ ہے، سیکھنے سکھانے کا جو معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو منقطع نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوا؟ اب نبی نے تو آنا نہیں، اب اگر کوئی معاملات بالفرض آگے پیچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ کن لوگوں پر ڈیپینڈ ہوں گے؟ وہ کس کی بات سنیں گے؟ کس کو معیار بنائیں گے؟ کن کے پیچھے چلیں گے؟ تو ایک عظیم ذمہ داری، جو نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب کون اٹھائے گا یہ بار کہ جو اسلام کے سلسلے کو دنیا بھر تک پہنچائے، توحید و سنت کی دعوت دنیا بھر میں لے کر جائے، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ دنیا بھر میں کرے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں؟ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھر ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ افراد پر عائد ہوتی ہے۔ اب یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے، تو لہٰذا اللہ نے پھر ان کی تربیت بھی اسی انداز سے فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی انداز سے ان کا تزکیہ کیا، ان کا تصفیہ کیا
کہ یہ جو شخصیات ہیں اور یہ جو جماعت ہے یہ نبی تو نہیں ہے، یہ معصوم بھی نہیں ہے، ان پر اللہ کی وحی کا نزول بھی نہیں ہونا ہے، لیکن عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ایسا پختہ ان کو بنا دیا کہ وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنے رہیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کے ذریعے سے ایک ایسا تسلسل قائم فرمایا کہ یہ سینہ بہ سینہ ان کی اصلاح ہوئی، یہ ایک جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، دنیا تک دین کا پیغام پہنچائیں گے، پھر ان کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ آگے تک پیغام پہنچائیں گے، پھر ان کی صحبت میں بیٹھنے والے پھر ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، یعنی سینہ بہ سینہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ اور یہ سینہ بہ سینہ کا تسلسل لازم ہے۔ صرف قرآن پکڑ کر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محض اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن کو عربی لینگویج پڑھ کر عربی لینگویج جان کر سمجھ سکتا ہوں اور خدا کے پیغام کو جان سکتا ہوں کہ وہ کیا فرمانا چاہتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص اگر سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ صحابہ کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تیار فرمایا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اصحاب جن لوگوں کے ایمان کو رب کائنات نے معیار ایمان قرار دیا ہے، اگر ان لوگوں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو بیچ میں خلا واقع ہو جائے گا اور کوئی بھی براہ راست قرآن کو سمجھنے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے اس جماعت کو بیچ سے نکال کر، تو ایسا شخص یقیناً نری جہالت اور گمراہیت میں مبتلا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو کسی کی بات بتانے لگے کہ یار قرآن میں کہاں لکھا ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور مجھے کہیں بھی نماز کا تذکرہ تو نظر نہیں آیا کہ کہیں فجر کا ذکر ہو، کہیں عصر کا ذکر ہو۔ اللہ نے تو پورے قرآن میں فرمایا کہ حافظو اپنا اقیم الصلاۃ فرمایا نا، 700 مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے 700 سے زائد پورے قرآن میں۔ صلاۃ سے مراد ظاہر سی بات نماز ہے، تو صلاۃ عربی میں کہتے ہیں، نماز اردو میں کہتے ہیں، اور صلاۃ کا ایک معنی جو ہے وہ درود بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان گمراہ کس طرح ہوتا ہے، اور ایسے افراد موجود ہیں کہنے لگے جی نماز دیکھیں کہاں لکھا ہے، میں تو اس لیے نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، صلاۃ کا ذکر ہے تو لہٰذا میں صرف صلاۃ پڑھتا ہوں۔ بھائی صلاۃ ہے کیا، تم بتا دو۔ اب وہ جاہلوں کے درمیان جو ہے وہ جاہل بیٹھے تو بولا واہ 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 واہ، تو آگے پیچھے ایسے مل جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 صدیوں کے جو افراد مسلمان تسلسل کے ساتھ سینہ بہ سینہ صلاۃ کا معنی سمجھتے ہوا ہے، وہ سب جاہل تھے اور منکر قرآن تھے۔ آپ ایک اٹھے ہیں مجدد اعظم جس کو سمجھ میں آ گیا کہ صلاۃ کا معنی یہ ہے، لوگ جو 15 صدیوں سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں وہ صرف ایکسرسائز کر رہے ہیں لگے رہو۔ یعنی ایسے ایسے نمونے ہمارے درمیان ہیں، اللہ کی پناہ۔ یہ اسی طرح تیار ہوتے ہیں ایسے جاہل افراد کہ جب آپ سینہ بہ سینہ بنفس نفیس کسی سے علم سیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کسی کے درمیان بیٹھتے نہیں ہیں، جب تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو وہی بات جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو اچک لے جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر آپ دین میں سے نکال دیں اور ان کی صدق پر، ان کی صداقت پر، ان کی سچائی پر اگر آپ انگلی اٹھائیں تو پھر بچے گا کیا؟ جب یہی عادل نہیں رہے تو پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا، وہ دوست ہمارے، میں نے اس سے یہ کہنا کہ جس قرآن کے تم دعوے دار ہو کہ اللہ نے تم پر یہ قرآن نازل کیا ہے، نہیں جی اللہ کے نبی پر آتی تھیں تو ہم تک پہنچا دیا، تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ نے تمہیں کیا قرآن نازل ہوتے تمہارے ہاتھ میں تھما دیا تھا؟ جب قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قرآن پھر کیا فرماتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے دیا تو کس کو دیا؟ کسے دیا تھا؟ صحابہ کرام نے لیا تھا، پھر حضرات صحابہ کی جماعت نے اسے آگے پہنچایا ہے۔ یہ سینہ بہ سینہ تسلسل آج تک 15 صدیوں تک چلتا رہا کہ پوری دنیا سے اگر قرآن کے مصحف مٹا دیے جائیں، پوری دنیا کی لائبریریز ختم کر دی جائیں، پوری دنیا کی پرنٹنگ پریس تباہ کر دیے جائیں، پھر بھی اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کی جماعت کو منتخب کر کے کہ یہ سینہ بہ سینہ قیامت تک قرآن چلتا رہے گا۔
تو ان سینوں کا تم انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ ان کو بیچ سے کیسے نکال سکتے ہو؟